ہم کو دوسروں کا خیال کرنا ہے کہ رحمت ہمارے اوپر بھی ہے، رحمت ان کے اوپر بھی ہے۔ جتنی رحمت لینا ہے دوستو اس ماہ رمضان میں 18 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑتا، چاند دیکھا، چلو یہاں چاند نظر نہیں آتا، کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد 18 ٹائم سورہ انا انزلنا۔ اب پڑھ کے دیکھو آج کی رات مغرب عشاء کے درمیان، مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ 18 ٹائمز پڑھیں سورہ مبارک، اس لیے کہ یہ سورہ اسی ماہ رمضان کا سورہ ہے۔ ایک مہینہ آپ دیکھنا اس کا آپ کو ریوارڈ کیا ملتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھی آپ عبادت کرو، جو بھی اعمال کرو، روز بتاؤں گا انشاءاللہ ایک یا دو آپ کو عمل دوں گا روز پہلی رمضان سے، لیکن اب یہ سوچو کہ جو بھی عمل کرو کنڈیشنز اپلائی، یہ یاد رکھیں۔ یہ کوئی جادو نہیں کہ آپ سورہ انا انزلنا پڑھو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اس کے بعد پھر میں غیبت کروں، اس کے بعد میں کسی کا کو نقصان پہنچاؤں تو اثرات ختم ہو جائیں۔ یہ کنڈیشنز پورے اپلائی ہو جائیں، کنڈیشنز کے ساتھ تم کرو گے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بولوں اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید مرتضیٰ بولے، پانی پتھر ہو جائے کہ کتنا تک تو رمضان تقوی کو حاصل کرنے کا اللہ صاحب بول رہا کہ روزے سے تم کو تقوی حاصل ہو تو پہلی رات آج ماہ مبارک کی یہ پہلی رات، تو پہلی رات کو یہ کوشش کرو، یہ دعا کرو کہ اللہ یہ 30 دن، اب میں 2-3 دعائیں آج کی رات کی بتاتا ہوں، حدیث ختم کرتا ہوں۔ پہلی رات ہے آج، آپ مغرب عشاء کو 18 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، کوئی مشکل واجب نہیں، مستحب ہے۔ یہ پڑھ کے اس لیے کہ یہ سورہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ ماہ رمضان کا 19، 21 یا 23 یہ 3 دنوں میں یہ سورہ نازل ہوتا ہے، تو یہ سورہ ضرور پڑھو 18 ٹائمز ایوری ڈے پورے رمضان۔ آپ دیکھتے جانا اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں کیسے کیسے نازل ہوتی ہیں۔ ایکسیڈنٹل موت سے مرتا بچ جاتا ہے انسان یہ سورہ سے تمہارا اگر سٹرس ہے تو سٹرس، کل انشاءاللہ سٹرس کے اوپر ایک دعا بتاؤں، اللہ کے نام ہے، دعا کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے، سٹرس دور ہے، جو آج مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں سٹرس، ساری بیماریاں اسی کے ساتھ، تو وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اللہ، یہ قرآن مجید کا یہ عجیب معجزہ، عجیب سورہ ہے۔ اور یہ سورہ، اور ایک بات بولو، یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے، میرے بیٹے کے وجود کی دلیل ہے۔ آپ نہیں سمجھے، لوگوں نے جا کے کہا تھا مولا آپ کے جو بیٹا قائم آنے والا وہ اتنا لمبی زندگی ہوگی ان کی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا سورہ انا انزلنا میں تم پڑھتے نہیں ہو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو یہ بتاؤ کہ کس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے؟ ہر دور کے امام کے اوپر جو اللہ کی حجت۔ تو میرے بیٹے کے وجود کی دلیل دشمن کے سامنے اگر دینا ہے تو ان سے یہ پوچھو کہ ہر شب قدر کو جو نازل ہو رہے ملائکہ وہ کس کے اوپر نازل ہو؟ یہ میرے بیٹے کے وجود کی دلیل۔ اتنا بڑا سورہ ہے، اتنا برکتوں والا سورہ انا، اسی لیے ہمارے پاس نماز میں رکھا گیا سورہ انا۔ تو واجب نہیں، آپ بالکل پڑھ سکتے، 18 مرتبہ یہ پڑھو آج کی رات، اور آج کی رات کی 3 دعائیں۔ دعا، پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہ تیری رحمتوں والا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آیا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تو ہم کو صحت دینا کہ ہم پورے 30 دن تیری عبادت کر سکے۔ آپ نے اسی لیا اس بات، آج آپ نے عبادت کی، کل بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پہلی چیز یہ دعا کرنا کہ اللہ تو ہیلتھی رکھنا، کہ اور یہ توفیق دینا کہ میں تیری عبادت کر سکتا۔ اس لیے کہ دوستو عبادت کا شوق تو سب کو ہے، اللہ کا رسول کہتا کہ اگر میری اللہ کی عبادت کا تم شوق پیدا کرنا چاہتے، اللہ کی عبادت کی توفیق چاہتے کہ تم کو ملے، تو تم میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو، امام علی نخعی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار تو ہم کو توفیق دے، گیو اس چانس، اللہ تم کو موقع دے، چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ دوستو عبادت کوئی معمولی چیز نہیں، اگر عبادت تمہاری قبول ہو جائے تو ساری چیزیں تمہاری قبول ہوگی۔ عبادت قبول ہوگی تو تقویٰ بھی آئے گا، عبادت قبول ہوگی تم اللہ کی بارگاہ میں قریب بھی ہوگے، عبادت قبول ہوگی تو معصومین کی نگاہ کرم تمہارے اوپر ہے۔ عبادت کو ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے شوق کر دعا مانگو۔ تیسری چیز آج کی رات کو یہ دعا مانگو کہ میں انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کروں گا کہ پروردگار
ماہ رمضان آیا، ہمارے گناہوں کو معاف کرو۔ ایک چیک لسٹ بناؤ کہ مانگنا کیا کیا ہے، کہ اس مہینے میں اگر گناہ معاف ہو جائے تو تم بالکل، اس لیے کہ جب تک رحمت نہیں آتی جب تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بالکل پائس ہوں نیو یارک میں سب سے زیادہ نیک تو میں، یہ نکال دو ذہن سے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو دوسروں کے لیے دعا مانگو۔ پلیز غور سے سنیں، جب بھی دعا مانگو دوسروں کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے لیے مانگو۔ کیوں؟ دوسروں کی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح کہا جب گناہوں کی معافی مانگنا تو دوسروں کے گناہوں کی معافی نہیں مانگنا، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دوسروں کی گناہوں کی بعد میں مانگنا، اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے، دوسروں کے نہیں معلوم۔ کتنا بڑا اللہ ایک درس دے رہا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دوسروں کی نہیں، اس لیے کہ ہم تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کیا، وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے رحمت کا پردہ لا کے معاشرے میں پیش کر دیا، ورنہ تو ہم ختم ہو جائے۔ تو بس یہ تین چیزیں کرنا ہے۔ سورہ انا زلنا آج کی رات پڑھو، گناہوں کی معافی کی دعا مانگو اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق کی دعا مانگو۔ چوتھی چیز مغفرت کی دعا مانگو محرومین کے لیے۔ کچھ مت بولو، اتنا بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد۔ یہ ایک جملہ، مومنین اور مومنات اردو میں بھی بول سکتے ہیں، انگلش میں بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ تو آج کی رات رمضان میں میرے مرحومین کی تو مغفرت کر، اس لیے کہ اگر ان کی مغفرت ہو جائے تو ان کی نہیں ہو رہی، آپ کی مغفرت ہو۔ بس دوستو وقت ہو گیا میرا، 35 پہ مجھے ختم کرنا تھا، 34 ہو گئی۔ یہ ساری دعائیں، اور اللہ یہ رمضان آپ سب کو، ہم سب کو ایک مبارک کرے انشاءاللہ۔ اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو رحمتوں کا پوری 30 days آپ ہیلتی رہنا، کوئی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور بیماروں کی شفا کے لیے بابا سے بلند سلوات عشق کرو اس رمضان میں انشاءاللہ۔ اللہ جو ہے گناہوں کے ساتھ ہم کو صحیح معنی ہے عزادار حسین بھی بنانے۔ بہترین اعمال میں دوستو روزوں کی قبولیت وہ 2 آنسو ہیں کہ جس کی خواہش حسین کی ماں نے کی ہے۔